नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती और लाडली बेटी जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार होंगी और रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले मुलाकात करेंगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात पर ऐसा कौन सा दिलखराश वाक़या पेश आया जिससे तमाम देखने वालों की आंखें अश्कबार हो गईं। तो तमाम वाक़या की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब क़यामत का दिन कायम होगा तो पर्दे से मनादी निदा देगा, ए अहले महशर, फातिमा बिन्नते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निगाहों को नीचा रखो यहाँ तक कि वो गुजर जाएं। जब क़यामत का दिन होगा तो अर्श के दो बतनों से एक पुकारने वाला पुकारेगा कि ए लोगो, फातिमा बिन्नते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुल सिरात के गुजरने तक अपने सरों को झुकाए रखो और निगाहों को नीची रखो। आप पुल सिरात से 70,000 कनीजों के साथ जो मोटी आंखों वाली हूरों में से होंगी बिजली के कूंदे की तरह से गुजर जाएंगी। ख्याल रहे कि ये सैयदा बतूल शहजादी रसूल के पर्दे का एहतमाम है कि क़यामत के दिन भी किसी को आपकी सूरत देखने की इजाजत ना होगी। रब्बुल इज्जत की तरफ से ये आपकी पर्दादारी का इनाम है कि मैदान महशर में जमा होने वालों को निगाहें नीची करने का हुक्म बारगाह इलाही से दिया जा रहा है। और फिर ये एजाज भी सैयदा बतूल ही का होगा जो हूर जन्नत के मोहल्लात और बगात छोड़कर मैदान महशर में आपके इस्तकबाल के लिए आएंगी। और ये अमल भी काबिल तवज्जो है कि आपके इतराफ 70,000 हूरों का झुरमट होने के बावजूद तमाम अहले महशर को निगाहें झुकाने का हुक्म दिया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है, फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वालों में सबसे पहले मैं हूँ और इस बात पर कोई फख्र नहीं, मैं सबसे पहले शफाअत करने वाला हूँ और सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी और इस पर भी कोई फख्र नहीं। और क़यामत के दिन लोहे हमद मेरे ही हाथ में होगा और इस बात पर भी मुझे कोई फख्र नहीं। और क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूँगा और इस पर भी कोई फख्र नहीं। और मेरे बाद सबसे पहले जो जात जन्नत में दाखिल होगी और वो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन्नते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस उम्मत में उनकी मिसाल ऐसे है जैसे हजरत मरियम की मिसाल बनी इसराइल में है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी औकात में सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुतअद्दिद बार ये वसीयत फरमाई। उनमें से एक खसूसी वसीयत मातम से मना करने के मुतालिक थी कि मेरे विसाल पर हर किस्म का कोई मरवजा मातम ना किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वसीयत में मरवजा मातम की जमा इकसाम, चेहरा नोचना और पीटना, बाल खोलना, वावेला करना, बैन करना और नोहा करना वगैरह से ताकीदन मना फरमाया है। गोया सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वसासत से तमाम उम्मत को यह वसीयत फरमा दी गई है कि जितने भी अहम मसाइब मोमिन को पेश आए उनमें सब्र और इस्तकामत पर कायम रहें और बेसब्री का बिल्कुल मुजाहरा ना करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नहायत मग़मूम रहती थीं और ये अयाम उन्होंने सब्र और सुकून के साथ पूरे किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कभी हंसती ना देखी गयी। 6 माह बाद बीमार हुई। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तीमारदारी के लिए खलीफा अव्वल सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन्नत अमीस तशरीफ लाती और खिदमात सर अंजाम देती थी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तीमारदारी में अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन्नत अमीस का खसूसी हिस्सा था। तीमारदारी के मामला में ये सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की मुआवनत और इमदाद करती थी और ये काम अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आखिरी औकात तक सर अंजाम दिए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मस्जिद नबवी में 5 नमाजें बाजमात अदा किया करते थे। एक रोज जब सैयदना रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नमाज पढ़ चुके तो सैयदना सदीक़ अकबर और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का क्या हाल है और मिजाज की कैफियत क्या है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 माह बाद 3 रमजानुल मुबारक सन 11 हिजरी मंगल की शब को सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दारे फानी से दारे बका की तरफ रहलत फरमा गयी। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رات میں دفن کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر دی تھی کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 28 سال تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ آخری اولاد تھی جن کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بلا واسطہ اولاد باقی نہ رہی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نشانی باقی رہ گئی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال اور ارتحال خصوصاً اس وقت کے اہل اسلام کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے ان کے غم و عالم کی انتہا نہ رہی، ان کی پریشانی حد سے متجاوز ہو گئی۔ تمام اہل مدینہ اس صدمہ سے متاثر تھے، خصوصاً مدینہ منورہ میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس صدمہ کبریٰ کی وجہ سے نہایت اندوہگی تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اندوہگی ہونا اس وجہ سے بھی نہایت اہم تھا کہ ان کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ اولاد کی نسبی نشانی اختتام پذیر ہو گئی تھی۔ اب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی باقی رہ گئے تھے۔ ان حالات میں سب حضرات کی خواہش تھی کہ ہم اپنے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کے جنازے میں شامل ہوں اور اس سعادت عظمیٰ سے بہر اندوز ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بعد از مغرب اور قبل از عشاء انتقال ہونا علماء نے ذکر کیا ہے۔ اس مختصر وقت میں جو حضرات موجود تھے وہ سب جمع ہوئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرض کے دوران حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیس سے سوال کیا، کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے؟ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ عورت کے جنازے کو صرف اوپر سے کپڑا ڈال کر مردوں کے جنازے کی طرح لے جاتے ہیں جس سے ہاتھ پاؤں کا پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، وہاں لوگ چارپائی پر درختوں کی شاخیں باندھ کر اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں جس سے وہ چارپائی ڈولی کسی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مکمل پردہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور کی چند شاخیں لے کر اس کی شکل بنا کر لائیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پالکی نما چارپائی کو دیکھ کر فرمایا، کیا ہی اچھی اور خوب ہے یہ پالکی نما چارپائی جس سے عورت کو مرد سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو اس قسم کی ڈولی نما چارپائی تیار کرنا اور مجھے دفن کرنے کے لیے رات کے وقت جانا اور ہرگز کسی دوسرے کو میرے جنازے کی اطلاع نہ کرنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات سے قبل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیس کو یہ وصیت کی تھی کہ آپ مجھے بعد وفات غسل دیں اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ معاون ہوں۔ چنانچہ حسب وصیت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کا انتظام کیا اور ان کے ساتھ غسل کی معاونت میں بعض اور بیبیاں بھی شامل تھیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام ایمن رضی اللہ عنہا وغیرہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سارے انتظام کی نگرانی کرنے والے تھے۔ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ بطول نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے علی اور آپ مل کر غسل دیں اور میرے جنازے پر کسی اور کو نہ بلائیں، مگر طبقات ابن سعد وغیرہ کتب میں یہ ہے کہ سیدہ نے غسل مبارک کی وصیت اس طرح فرمائی تھی کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ گھر میں موجود نہیں تھے، تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، امی جان مجھے غسل کرا دیجئے۔ چنانچہ میں پانی ڈالتی رہی اور آپ اچھی طرح سے غسل فرماتی رہی۔ پھر فرمایا میرے پاس نئے کپڑے لے آئیے، پھر آپ نے وہ نئے کپڑے پہن لیے اور فرمایا میری چارپائی میرے گھر کے درمیان بچھا دیجئے۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئیں۔ فرمایا امی جان اب میں وفات پا جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے لہٰذا میرے جسم کو کھولا نہ جائے۔ اس گفتگو کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو میں نے سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اب آپ کے جسم کا کوئی حصہ غسل کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے امی جان ان قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں اور میں نے غسل کر لیا ہے، اس لیے
کوئی بھی غسل کے لیے میرا جسم نہ کھولے۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیات الاولیاء میں روایت نقل فرمائی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا جب وقت آیا تو انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو پانی کے لیے کہا تو آپ پانی لے آئے، جس سے حضرت فاطمہ نے غسل فرمایا اور اپنے کفن کے کپڑے منگائے جو پیش کر دیے گئے۔ پھر آپ نے انہیں پہن لیا اور خوشبو لگائی۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پردہ ڈال کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیس کو پانی دیتے جا رہے تھے اور وہ غسل کرتی جا رہی تھی، اور انہوں نے کوئی اور عورت اپنے ساتھ مدد کے لیے بلائی تھی، واللہ عالم۔ غسل اور تجہیز و تکفین کے مراحل کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے کا مرحلہ پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور دفن کے لیے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس اور ان کے صاحبزادے فضل بن عباس رضی اللہ عنہم قبر میں اترے، رات کو جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ ناظرین، جنازہ میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات رات کے وقت ہوئی، اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کے مطابق رات ہی کو دفن کیا۔ پردے کا پورا لحاظ رکھا گیا۔ دفن میں جلدی کرنے کا شرعی مسئلہ ہے، اس کو ملحوظ رکھا گیا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال فرمایا تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز ان کی قبر شریف کی زیارت کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔